تمام معززین علاقہ، میرے یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیروز اور سینئر منسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے. اور یہاں پہ حمزہ کی جو ٹیم ہے ہمارے امین بھائی کے ساتھ، ہماری طرف سے ایک سلام بھی پیش ہو، ایک ٹریبیوٹ ہم پیش کریں، ایک تالیاں ان کے لیے بجائیں. جس طرح ان لوگوں نے انتھک محنت کر کے 1-1.5 سال کے اندر یہاں پہ جس طرح کا آج یہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے. گو کہ گلگت بلتستان میں جو ڈسیبلٹی کے اوپر ڈسیبلٹی موومنٹ بہت عرصے سے چل رہی تھی، لیکن اس کو بوسٹ تب ملا 2018 کے بعد، جب گلگت بلتستان کے تمام اسپیشل افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کے اس کاز کے اوپر، اپنے رائٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی لیجسلیشن کروائی گلگت بلتستان اسمبلی سے. 2019 کا جو ایکٹ تھا وہ گلگت بلتستان ڈسیبلٹی ایکٹ کے نام جس کو دیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے اب تک اس کے رول آف بزنس نہ بننے کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ یہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس ایکٹ کے اندر ہمارے تمام لوازمات، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ہماری جابس کے حوالے سے، معاشرے میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا. ہمارے جو ڈسیبل پرسنس تھے ان کے وراثت کے حوالے سے، اور ان کو پہلے گھروں میں لوگ چھپا کے رکھتے تھے، گھر والے بتاتے نہیں تھے ان کے گھر میں کوئی اسپیشل بھی ہے یا ڈسیبل یا ڈیفرنٹلی ایبل کوئی پرسن ہے. مگر ہم نے شعور پیدا کیا اس معاشرے کے اندر، سب نے مل کے، میں کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا، تمام گلگت بلتستان کے جتنے ڈسیبل اور ڈیفرنٹلی ایبل تھے انہوں نے مل کے کام کیا. اور ہماری خوش قسمتی تھی، گو کہ میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر حفیظ کے دور میں جو 3 سال ہم نے گلگت بلتستان کے اندر کام کیا اسپیشل پرسنس کے ساتھ، اس میں بھرپور ساتھ دیا حفیظ الرحمان صاحب نے. اور جو اس وقت کے یہاں کے ایف سی این اے کے جو جنرل تھے، میجر جنرل احسان محمود خان صاحب، انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان جیسے علاقے میں ڈسیبل پرسنس کو ایک نام ملا، ایک ان کو مقام ملا، ایک عزت ملی. نہ صرف اپنے گھر کے اندر، اس معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر یہ شعور آنے لگا کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی طرح کا برابر شہری سمجھنا ہے. اور ان کے جو رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، جو اقوام متحدہ نے دیے ہیں، جو اس ملک کے قانون نے دیے ہیں، جو ہمارے اسلام نے دیے ہیں، ان پہ وہ ہمیں ان کو دینا پڑے گا. اور ہمیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لیتے بھی رہیں. تو یہاں وائٹ کین ڈے کے حوالے سے میری بہن نے یہاں پہ کہا کہ 1921 یا 1922 سے اس وائٹ کین کو منایا جا رہا ہے. بے شک اس دن سے منایا جا رہا ہوگا، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے، کیونکہ یہاں بہت سارے ہمارے بولنے والے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں موقع دوں گا. کیونکہ نابینا افراد کا آج عالم دین ہے، تو اسی حوالے سے میں رسول خدا کے ایک صحابی تھے، وہ دیکھ نہیں پا سکتے تھے، تو حافظ قرآن تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں نماز مسجد میں آ کے پڑھوں یا گھر میں، رسول خدا سے پوچھنے لگے. تو اصحاب کرام کا شاید یہ خیال تھا رسول خدا ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی رہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو. لیکن رسول خدا نے کہا آپ مسجد آ کے نماز پڑھا کریں. تو صحابہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اس نابینا شخص کو ہم کیوں تکلیف دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ کام کرے، ایک رسی باندھ دیں ان کے گھر سے مسجد تک اور مسجد سے واپس گھر تک. تو میرے خیال میں وہ اس وقت کی اسسٹو ڈیوائس، جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ جو وائٹ کین ہے یا ویل چیئر ہے، تو اس وقت ہمارے دین نے بتایا تھا کہ ایک تو بندے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. رسول خدا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ رسی پکڑ کے مسجد تک آئے گا اور مسجد سے دوبارہ اپنے گھر وہ جائے گا. تو بیسیکلی اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ شخص ہمارے پاس نہیں آئے گا، یعنی ہمارے محفلوں میں نہیں بیٹھے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہماری گیدرنگ میں یہ نہیں بیٹھے گا، ان کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور ہمارے جو مسائل اگر یہ دنیا سے الگ رہے گا، اپنے گھر تک محدود رہے گا، تو ہمارے مسائل کا ان کو پتہ نہیں چلے گا. وہ بیسیکلی ایک شمولیت دینا چاہتے تھے معاشرے کے اندر ڈسیبل پرسنس کو. تو وہ اس وقت سے ہی شروع ہوا تھا، لیکن جب خلافت اور یہ دوسری چیزیں ملکیت میں بدل گئی، بادشاہت میں بدل گئی، تو وہاں سے ہمارے جو رائٹس تھے اس پہ شبخون مارا گیا، ڈسیبل پرسنس کو بالکل الگ کر کے رکھا گیا. پھر یورپ سے اس چیز کا دوبارہ آغاز ہوا، اور آج پہنچتے پہنچتے ہم یہاں پہ پہنچے کہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے وائٹ کین ڈے منا رہے ہیں، اور اس 21ویں صدی میں ہم اپنے آپ کو آپ کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں
यहाँ पे कर्नल उबैद साहब, क्योंकि सर आप एक किस्म के हमारे वज़ीर आला भी हैं, जब वज़ीर आला साहब यहाँ पे नहीं होते तो आप एक्टिंग वज़ीर आला होते हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस धरती के बेटे हैं और आपका हमेशा शफ़क़त रहा है, मोहब्बत रही है। ये गिलगित बल्तिस्तान के जितने डिसेबल पर्सनस हैं उन सब के लिए, और ख़ास कर जो जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि दूर दराज इलाकों के जो माजूर अफराद हैं उनके लिए वाकई में बड़ी मुश्किलात हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा सर कि आप इनके बारे में सोचिएगा, और आज के आपके इस इक़दाम को मैं खुलूस से दिल से सराहता भी और सर आपको सलूट भी पेश करता हूँ कि आपने बहुत कम अरसे में यहाँ पे एक स्कूल को कायम किया। बाकी आप सब अपने लिए तालियाँ बजाएं जो यहाँ पे नीचे मेरे हीरोज़ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उनसे में यहाँ पे आए थे और आज का दिन जो है 15 अक्टूबर पूरी दुनिया में सफ़ेद छड़ी का तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जाता है। यानी सफ़ेद छड़ी का तहफ़्फ़ुज़ से मुराद वो अफराद जो सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके राइट्स के हकूक़ के हवाले से पूरी दुनिया में और बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में माज़ूर अफराद के जो राइट्स थे उनको अक्सर नज़रअंदाज किया गया था। कभी इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टीम वर्क के तहत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये शऊर उजागर किया कि इन अफराद के हकूक़ क्या हैं, उनको कैसे हम बेहतर से बेहतर शहरी बना सकते हैं। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे चंद गुजारिशात ये करूँगा कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन का निज़ाम यहाँ पे नहीं है, माज़ूर अफराद के लिए हेल्थ का निज़ाम इस तरह का नहीं है, फिर एक्सेसिबिलिटी का निज़ाम नहीं है, इनके जो जॉब्स के हवाले से, अर्निंग के हवाले से कोई इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी पहाड़ी लॉकडाउन एरिया है, यहाँ पे घर से बाहर निकलना, फिर एक्सेसिबिलिटी, इनका एक्सेस करना उन इदारों तक, उन अफराद तक जो इनके बेहतरी के लिए काम कर रहे, बड़ा मुश्किल एक अमल होता है। मगर हमारी कोशिश है, हमने पिछले 3-4 सालों से कोशिश की है, उम्मीद भी है आगे इन मसाइल को कमी अवल तो हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो कमी करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आपका चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सहाफ़ती बरादरी और ख़ासकर सोशल मीडिया के जितने भी हमारे टीवी चैनल है या वेब चैनल है, इन्होंने भरपूर हमारी वॉइस को रेस करने की कोशिश की, उनमें आपका भी बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।